جناح گارڈن میں ارائیں ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جناح گارڈن کی تمام ارائیں برادری کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد جناح گارڈن کی ارائی کمیونٹی کو متحد کرنا اور ان کے معاشی مسائل کو حل کرنا تھا۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ ارائیں ایسوسی ایشن چودھری محمد نذیر، چیئرمین چودھری محمد شفیق، صدر چودھری محمد اسلم، جنرل سیکرٹری چودھری مبارک علی سمیت جناح گارڈن کی ارائی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف فائنانس اسلام آباد چودھری محمد طارق اور فائنانس سیکرٹری FECHS جناح گارڈن کورنگ ٹاؤن چودھری محمد عرفان طارق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد صدر چودھری محمد شفیق نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ سرپرست اعلیٰ ارائیں ایسوسی ایشن چودھری نذیر نے اپنے خطاب میں ارائیں ایسوسی ایشن جناح گارڈن کے تمام عہدیداران کی کاوش اور ان کے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ چودھری محمد شفیق نے بتایا کہ ارائیں ایسوسی ایشن کی جانب سے جناح گارڈن میں فاطمہ جناح سلائی سینٹر بھی موجود ہے، جہاں خواتین کو خود مختار اور باصلاحیت بنانے کے لیے سلائی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جناح گارڈن میں ہر جمعرات کو لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جہاں مستحق افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جنرل سیکرٹری ارائیں ایسوسی ایشن چودھری مبارک نے تمام مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے YouTube چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تعارف ہوتا ہے۔ ایک میٹریمونیل سروس کے نام سے بھی انہوں نے شروع کی تھی۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بچے بچیاں ہمارے پڑھے لکھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی رشتہ داری کا کوئی ایسا سبب بن جائے، تو وہ یہی ہمارا ایک یہ فورم ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اس وقت میں جناح گارڈن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایگزیکٹو ممبر جناح گارڈن چودھری مبارک صاحب موجود ہیں، اور آج جناح گارڈن میں ارائیں ایسوسی ایشن کے اعزاز میں ایک زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ چودھری مبارک صاحب سے میں بات کریں گے۔ سر، ارائیں ایسوسی ایشن کیا ہے اور اس کا انیشیٹو کیسے لیا آپ نے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی ارائیں ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ ہماری یہاں ایک یونین بنی ہوئی ہے، ہمارے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں اور فنانس سیکرٹری ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ ہماری یہ ایک پوری یونین ہے جو ہم نے اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں کے معاشی معاملات ہیں، اور ہماری یہاں کی فیملی جو ہے نا، ارائیں فیملی کہ کافی تعداد میں یہاں لوگ آباد ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے یہ فیملی گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو فیملی گیٹ ٹوگیدر رکھے ہیں، آپ اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ جناح گارڈن میں اس یونین کا آغاز آپ نے کیا تھا، آل پاکستان تو ویسے بھی ایک یونین بنی ہے۔ جی الحمدللہ، ہم نے یہ آج سے 4-5 سال پہلے ہم نے یہ اس کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت 200 کے اراؤنڈ بورڈ ہماری فیملیز جو ہے نا یہاں آباد ہیں۔ تو یہ اس فنکشن میں ہماری وہ انشاءاللہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ہم۔ اس طرح کی فیملی گیٹ ٹوگیدرز بھی آپ نے ہی اس کا انیشیٹو لیا جب سے آپ اس کے جنرل سیکرٹری بنے، یا یہ بھی پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں؟ نہیں، یہ ہم نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ ہمارے اس وقت چودھری اسلم صاحب ہمارے صدر ہیں، انہوں نے، اور چودھری نذیر صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ ہمارے ایک چودھری شفیق صاحب ہیں، وہ چیئرمین ہیں۔ ہم 4-5 لوگوں نے مل کے یہ سارا سسٹم جو شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چودھری مبارک صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ارائیں ایسوسی ایشن کے، ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس کا مقصد جو تھا وہ تمام تر جو ارائیں کمیونٹی ہے، فیملیز ہیں، ان کو متحد کرنا اور ان کی اسپیشلی جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ ہم مزید ان کے عہدیداران سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ صدر بھی موجود ہیں، جنرل سیکرٹری مبارک صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی، مزید بھی لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ جی، میرے ساتھ ارائیں ایسوسی ایشن جناح گارڈن کے صدر موجود ہیں، چودھری اسلم صاحب، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم نے ایک چھوٹی سی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے ارائیں کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہاں ارائیں فیملیز بہت زیادہ رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایکچوئل ہم نے بنائی تھی، تو اس لیے ہم یہاں گیٹ ٹوگیدر بھی کرتے ہیں تاکہ ہماری فیملی ایک دوسرے سے مل سکیں، اور کسی کے بچے، لڑکے لڑکیوں کی شادی کے لیے بھی ہم یہ ساری ارینجمنٹ کر سکیں۔ اس لیے اس کو ہم نے تھوڑا سا انیشیٹ لیا تھا کہ 5-6 سال پہلے سے ہم نے شروع کی تھی۔ یہ ہمارا تیسرا سال ہے گیٹ ٹوگیدر کروا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہمارے ممبرز آتے ہیں یہاں پر، تو ان کو ہم اپنے جو ایک دوسرے کو مسائل بتاتے ہیں تو وہ ہم چلاتے ہیں۔ یہاں ایک سلائی اسکول بھی اسی کمیونٹی کے انڈر چل رہا ہے، اور یہاں پر کوئی 25-30 بچیاں جو ہے نا وہ سلائی سیکھتی ہیں، اور بہت ساری سلائی سیکھ کے چلی گئی ہیں تاکہ اپنے گھر کی دوسروں کی کفالت کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے کوئی نہیں ایسا رکھا کہ یہ ارائیوں کی ہوں، اس میں جو بھی یہاں آ سکتا ہے، جو بھی بچی کسی کی ہے، جو بھی غریب خاندان ہے، وہاں پر بغیر فیس کے ان کو داخلہ دیا جاتا ہے اور ان کو ہم سلائی سکھاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. جی ناظرین، اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں سرپرست اعلیٰ ارائنگ ایسوسی ایشن چودھری نذیر صاحب سے. چودھری صاحب، جب کوئی ایک یونین بنتی ہے، کوئی ایسوسی ایشن بنتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. ارائنگ ایسوسی ایشن کا جب قیام بنا تو مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی تھی، کیوں بنا رہے ہیں ہم، کیا مقاصد ہوں گے اور کن لوگوں کو مستفید کریں گے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اس کو بنانے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم برادری آپس میں کسی کو تکلیف ہو، کوئی فوتیدگی ہو جائے، کوئی خوشی ہو، کوئی غمی ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں. دوسرے نمبر پر کوئی رشتوں کا مسئلہ تھا، کوئی اگر کسی کو رشتوں کا تنازع ہو تو وہ ذرا آپس میں شیئر کر کے جہاں اللہ کا امر ہو وہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر تیسرے نمبر پر ہم نے یہ ایک شروع کیا ہوا ہے لنگر کا سسٹم. صحیح. وہ ہم چاہتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. صحیح ہے. اس لیے ہم نہ ہر جمعرات کو اللہ کا فضل ہے، پہلے ہم نے 1 دیگ سے شروع کیا تھا، پھر 2، پھر 3 سے شروع ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا جہاں کہیں بھی پریشان ہو اس کی مدد کی جائے. اچھا، جو لنگر چلتا ہے ہر جمعرات کو، اس میں ہر ضرورت مند آ سکتا ہے یا صرف ارائنگ ایسوسی وہ ایشن کی؟ دیکھیں جی، ایک حدیث شریف ہے کہ جب کوئی آدمی سفید گھوڑے پر بھی چڑھ کر آئے نا تو اسے ضرور دو. تو ہم تو جو آدمی کوئی بھی آ جائے اس کو لنگر تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا اصل مشن یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. صحیح ہے. ہمارا اس میں اور کوئی نہیں ہے، کوئی یہاں کسی قسم کا کسی کے ساتھ گرج نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. یہ زندگی چند روزہ ہے، جب ہم نے مرنا ہے تو قبر میں چلے جانا ہے. اس سے پہلے میرے خیال کے مطابق اللہ کی مخلوق سے اس کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایسا ہی آخر میں سر، ارائنگ ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہیں یا جو دیگر جناح گارڈن کی رہائشی ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی بساط کے مطابق سارے پیسے بینکوں میں جمع نہیں کرانے چاہیے. یعنی کچھ نہ کچھ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دیکھے نا، یہ محلات دیکھیں، سارا آدمی اپنا بچپن دیکھے کہ وہ کیا تھا، اب کیا ہے. اس لیے کوئی جرم کرنے سے پہلے بھی یہ سوچے، کوئی فراڈ کرنے سے پہلے بھی یہ سوچے کہ یار اتنا نہ کریں کہ مخلوق خدا کی چیخیں نکل جائیں. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر. چودھری نذیر صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں ارائنگ ایسوسی ایشن کے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. بڑی زبردست گفتگو نے فرمائی کہ جو ہماری ایسوسی ایشن ہے اس کو بنانے کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ جناح گارڈن کی تمام تر ارائنگ ایسوسی ایشن کو متحد کرنا، اور جو ان کا مین موٹو ہے وہ ہے خدمت خلق. ناظرین، میرے ساتھ چیئرمین ارائنگ ایسوسی ایشن جناح گارڈن محمد شفیق ارائنگ موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. سر، آج ایک زبردست فیملی گیٹ ٹو گیدرنگ ہے، ارائنگ ایسوسی ایشن کے تمام ممبران عہدیداران اس میں آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہاں پہ ارائنگ فیملی کا یہ تیسرا پروگرام ہے. اس سے پہلے ہم نے 2 پروگرام کیے تھے. ہمارا اس پروگرام کو ارینج کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی فیملیاں جناح گارڈن، کرنگ ٹاؤن، PWD، نیول انکریج، یہ قریب کے جتنے ہمارے ٹاؤن ہیں، یہ ساری ارائنگ فیملیاں جو ہیں یہاں اکٹھی ہوں. آج کل کے دور میں سب سے زیادہ پرابلم ہے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی. یہاں جب یہ فیملیاں اکٹھی ہوں گی، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، یہ ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہمارا ایک بلو ایریا میں ارائنگ سوسائٹی رجسٹرڈ اسلام آباد کے نام سے ہے، جو باقاعدہ رجسٹرڈ ادارہ ہے. اس کا ہیڈ آفس بلو ایریا میں ہے. اس کی انجمن اور تنظیم ساری علیحدہ ہے. یہ ہم نے صرف اس ایریا کے لیے، ایک جناح گارڈن کے لیے، ان قریب کے ایریوں کے لیے یہ ارینج کیا. اس کے تحت ہمارے اور بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں، جس میں لنگر کا پروگرام ہے، بچیوں کے ووکیشن انسٹیٹیوٹ کا ہم نے وہ انتظام کیا ہوا. تقریباً 2 سال سے وہ بہترین چل رہا ہے. سلائی سینٹر ہم نے قائم کیا ہوا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے ایک پرنسپل ہے، ایک ٹیچر باقاعدہ ٹرینر رکھی ہوئی ہے جو ان کو ٹریننگ دیتی ہے. اور یہاں پہ وہ بچیاں ہو کے اپنے گھروں کے کفالت کر سکتی ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ ان کی مدد کر سکتی ہیں. اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سلائی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک سوٹ کی 2-2 ہزار روپیہ سلائی. اگر بچیاں یہاں سے یہ سلائی سیکھ جائیں گی تو یہ اس سے. اور یہ پروگرام ہمارا کرنے کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیملیاں اکٹھی ہوں گی، بہت سارے مسائل جو ہیں نا وہ حل ہو جاتے ہیں اس طرح فیملیوں کو بیٹھنے سے. یہ پروگرام ہمارا اس وجہ سے ہم نے یہ ارینج کیا. بہت شکریہ سر، تھینک یو. السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ فنان سیکرٹری جناح گارڈن کرنگ ٹاؤن چودھری محمد عرفان طارق صاحب موجود ہیں، اور آج جناح گارڈن کے اندر
ارائی ایسوسیشن کی جانب سے ایک زہرانے کا اہتمام کیا گیا جس میں جناح گارڈن کے تمام ارائی کمیونٹی کی جو ارائی فیملی یہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کے اعزاز میں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا. ارائی ایسوسیشن کیا ہے اور اس دعوت کا مقصد کیا تھا یہ آپ آج کو تفصیل سے بتائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ارائی قوم ہے یہ پاکستان کی اس کی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت ہے اور ارائی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بڑی اہم شخصیات بڑے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں, تو اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کو آج بتائیں گے. اور جناح گارڈن میں اس ایسوسیشن کا قیام کب ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا تو یہ جانیں گے ہم چودھری محمد عرفان طارق صاحب سے. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں تھوڑی سی ہسٹری جاننے سے پہلے آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج جو ایک زہرانے کا اہتمام کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا اور جناح گارڈن میں کتنی ارائی کمیونٹی رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ جو ہماری ایسوسیشن ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اور جو ارائی جو قبیلہ ہے, ارائی جو برادری ہے پنجاب کی ایک لیڈنگ جو ہے وہ کاسٹ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو معلومات دیتے ہیں. بیسیکلی ارائی جو ہم لوگ ہیں شام میں ایک قصبہ ہے اویہ کے نام سے, جو بعد میں وہاں کے ہم لوگ بسنے والے تھے. تو پاکستان بننے سے پہلے محمد بن قاسم کے ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ادھر سے انڈیا اور پاکستان سب کنٹیننٹ جس کو آپ کہتے ہیں برصغیر کہتے ہیں, یہاں پہ ہم لوگ آئے وہاں سے ہجرت کر کے, اور اس کے بعد پھر ہم یہیں پہ ہم لوگ رہ گئے. اور اس کے بعد ہمارے باغدار نسل در نسل پھر ہم ادھر ہی آباد ہیں. اور ہم لوگ بیسیکلی ارائی جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اور ہم لوگ فصلوں کی کاشت کرتے ہیں. اور یہ ہمارا بیسک جو اس کا پیشہ ہے, جو کیونکہ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کاسٹ ہیں, جو کوئی بھی قبیلہ ہے وہ جو کام کرتا ہے اس حوالے سے ہے. ایسے ہی ہے جیسے جٹ ہیں, ارائی ہیں, گجر ہیں, ان کے کام ان کی پہچان ہوتی ہے. تو ہم لوگ بیسیکلی ذمہ داری اور کاشتکاری جو ہے ہمارا پیشہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو پاکستان بننے سے پہلے جب ہم لوگ تھے تو ہم جو آرمی میں اور اس وقت جو محمد بن قاسم کے ساتھ جو لڑنے والے افراد تھے, مطلب سپہ سالاری وغیرہ, ان میں ہم لوگ ایکٹیو تھے. تو یہ بیسیکلی تھوڑی سی میں نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے. تو بے شمار جو لوگ ہیں جو آرمی سے ہمارے تعلق رکھتے ہیں, ابھی بھی جو نامی گرامی لوگ تھے, محمد ضیاء الحق صاحب وہ مشہور ہیں ہمارے قبیلے میں, جنہوں نے تقریباً 10 سال صدر رہے ہیں, پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں, وہ تھے. پھر اب ریسنٹ ٹائم میں اگر دیں تو پنجاب کے جو گورنر چودھری محمد صاحب ہوئے تھے, ان کا تعلق بھی ہمارے ارائی فیملی سے تھا. اچھا, جو ہمارے پاکستان کے فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ بھی ان کا نام مجھے ابھی ایگزیکٹ تو نہیں ذہن میں آ رہا, لیکن بہرحال وہ بھی ارائی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو ہے ایم این ایز ابھی بھی پاکستان کی اسمبلی میں موجود ہیں جو ارائی سے تعلق, ارائی فیملی سے. اس کے علاوہ بے شمار بیوروکریٹس آرمی کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, سول اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ ارائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو ارائیوں کی جو خصوصیت ہے, جو ان کی جیسے کہتے ہیں کمپوننٹس ہیں, جو یا ان کی جو کچھ ان کی خصوصیات ہیں, جو مطلب شرافت, ایمانداری اور ڈیڈیکیشن, اور اپنے کام کے ساتھ کمٹمنٹ کے لحاظ سے اپنا نام, اپنی پہچان اس پورے پنجاب میں, زیادہ تر اکثریت میں سندھ میں بھی لوگ رہے ہوئے ہیں, کے پی کے میں بھی لوگ رہے ہوئے ہیں, لیکن میجورٹی جو ان کی اکثریت ہے لاہور میں, فیصل آباد میں ہم لوگ زیادہ تعداد میں ہیں. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں بہاولپور, ڈی جی خان, راجن پور میں بھی اکثریت ہے ہماری. لیکن جو سب سے زیادہ جو انفارمیشن ہے, جو سینسس ہے, اس کے مطابق جو ہم لوگ جو ہے نا وہ فیصل آباد میں زیادہ لوگ سیٹلڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں اب آتا ہوں جو ایسوسیشن بنی ہے ارائی ایسوسیشن, اس کا جو قیام ہے وہ کب عمل میں لایا گیا اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چیزیں تھیں, کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس ایسوسیشن کی؟ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ویلفیئر کے کام کرنا, ایک پلیٹ فارم لوگوں کو مہیا کرنا, خاص کر ارائی برادری, ارائی فیملی کے لیے نا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسلام آباد جو شہر ہے نا, یہاں پہ زیادہ تر لوگ آگے پیچھے سے آباد ہو کے مائیگریٹڈ ہیں لوگ. اسلام آباد شاید پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں پہ جو آبادی ہے وہ ہجرت کے بائی مائیگریشن جو پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے. مطلب یہاں کے چند لوگ جو ہیں وہ مقامی ہیں, زیادہ تر میرے خیال میں 5 یا 10% لوگ مقامی ہیں, باقی جو اکثریت ہے وہ لوگ باہر سے آباد ہو گئے ہیں. تو ان میں رشتوں کا جو کافی پرابلم آ رہا تھا, اور باقی بھی بے شمار مسائل تھے, کیونکہ ارائی برادری کے لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ ان کا رشتہ جو بیٹی یا بیٹے کا رشتہ ہے وہ ارائی فیملی میں ہی ہو. تو لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا, تو اس وجہ سے جو ہمارے چودھری محمد شفیق صاحب تھے یہاں پہ جناح گارڈن میں, اور چودھری محمد نذیر صاحب ہمارے چودھری ایگزیکٹو ممبر ہیں, جو ہمارے ایف ای سی ایچ کے چودھری مبارک صاحب, انہوں نے مل کے یہ کاوش کی اور ایک یہاں پہ ارائیوں کا ایک پلیٹ فارم بنایا. تو اس کے بعد انہوں نے بے شمار فلاح و بہبود کے کام یہاں پہ سٹارٹ کیے, جس میں سے جو قابل ذکر کام ہے اور یہ ہماری برادری کو یہ امتیاز حاصل ہے. باقی یہاں پہ جناح گارڈن میں بے شمار اور بھی آبادی اکثریت سے ہیں, جن میں کشمیر کے, جنوبی پنجاب کے, شمالی پنجاب کے, کے پی کے سے بے شمار برادریاں یہاں پہ سیٹل ہیں.
لیکن ہم لوگ جو فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں جن میں قابل ذکر ہیں وہ 2 کام میں بڑے فخر سے بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر ہفتے ہماری جو ویلفیئر ایسوسیشن ہے وہ کھانا تقسیم کرتی ہے, اور وہ کھانا صرف رائیوں میں تقسیم نہیں ہوتا, وہ کوئی بھی جو مستحق لوگ ہیں یا کوئی بھی بندہ وہاں پہ جائے تو اس کو کھانا ملتا ہے. تو وہ ہر جمعرات کو ہم لوگ یہ کھانا تقسیم کرتے ہیں, مطلب اپنے فنڈز ہم اکٹھے کرتے ہیں ساری برادری, اور جو بھی یہاں پہ مستحق افراد ہیں, غریب افراد ہیں, ان کو بڑے باعزت طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں. ایک تو یہ ہم کام کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایک سلائی مشین کا چودھری محمد شفیق صاحب کی مسز وہ آرگنائز کر رہے ہیں, لوگوں بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھاتی ہیں تاکہ وہ جو لوگ وہ بھی کوئی باعزت روزگار گھر میں, خاص کر کوئی اگر بچی کا کوئی بیوہ ہوگی یا کوئی اس طرح کا ہوگی, کم از کم اس کو ایک ہنر ہو کہ وہ اپنا باعزت روزگار جو ہے وہ کپڑے سی کے حاصل کر سکے. تو یہ کام ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے مطلب رشتے کرانے کے لیے ہم نے ایک سروس ابھی اسٹارٹ کرنے لگے ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ویب سائٹ بنائیں گے اور ارائیں فیملی کے رشتے کرائیں گے. لیکن جو سلائی مشین والا کام ہے وہ ارائیں برادری کے علاوہ بھی کوئی بھی بچی آئے تو وہ ہم اس کو سکھاتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہے کہ جی ارائیں نہیں ہے تو ہم اس کو کوئی کام اس کا کام سکھائیں گے نہیں, وہ فری آف کاسٹ, اس کی کوئی فیس نہیں لیتے. اور یہ ہمارے اس کے علاوہ ہمارے کہیں بھی اور بھی پروگرام ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم جناح گارڈن کے لیے جہاں جہاں پہ ہمارے لوگ ارائیں برادری کے موجود ہیں وہ اپنے علاقے کی ترقی میں کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈال سکیں, اور ہم اپنی جو برادری ہے اس کو ایک اچھے مقام پہ دیکھنا, ایک باعزت مقام پہ. مزید اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کو, برادری کو ویسے ہی بڑی عزت اور توقیر بخشی ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مزید آگے لے جائیں, اور اس میں ہم اپنی لوگوں کی, اپنے سرد گرد باقی لوگوں کے لیے, یہ نہیں کہ ہم اپنی برادری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم باقی برادریاں جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی, ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگ اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں, ہم سرو کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کا یہ امتیاز ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں, وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. مطلب ہماری کوئی چھوٹی سی بھی جو کنٹریبیوشن ہے اپنی جو سوسائٹی ہے اس کے لیے, ہم اسی نیت کے لحاظ سے میں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا, اور یہاں کے لوگوں کا, جناح گارڈن کا اور کرنگ ٹاؤن کے لوگوں کا, اور جناح گارڈن فیز 1 کا, جناح گارڈن فیز 2 کے لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں الیکشن میں کامیاب کرایا مجھے. تو اب یہ میرا فرض ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کے لیے اپنی خدمات دے سکوں, اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کا نام روشن کروں. اس میں سیاست میں جب میں نے قدم رکھا تو میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بہتری کے لیے, فلاح کے لیے کام کریں, اور بغیر کسی جو ہے تفریق کے, یعنی کہ میں کوئی ارائیں برادری کے کام کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں جناح گارڈن کی ہر ممبر کا انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ اس کو اتنی اہمیت حاصل ہو جتنی کسی ایک عام ممبر کو. مطلب تو یہ میری ہماری ترجیحات ہیں. عرفان صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان کی جتنی بھی برادریاں ہیں, اقوام ہیں, چاہے سردار برادری, گجر برادری, سواتی, ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے, وہ کسی عمل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. تو ارائی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے کس خاص عمل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہمارا پیشہ, جو ہمارے لوگ جو ارائی کی اکثریت جو تھی نا ہماری, یہ انڈین پنجاب میں جلندھر سے ان علاقوں سے مائیگریٹ ہو کے فیصل آباد, لاہور میں زیادہ تر لوگ سیٹل ہیں. تو یہاں پہ بھی آ کے جب ہم نے لوگ یہاں پہ آئے تو ہم نے اپنی ذمہ داری سے, ہم نے اپنی کاشت, فصلوں کی کاشت سے, گندم کی کاشت, آلو, پیاز, ٹماٹر, ان لوگوں کی کاشت, اور بے شمار جو سبزیاں ہیں, اور اس کے علاوہ جو فصلیں ہیں, گندم, چاول, یہ ساری چیزوں کی کاشتکاری کی وجہ سے ہم لوگ میں. اور جو فیصل آباد کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ہم نے یہاں پہ پاکستان میں فیصل آباد میں آ کے جو زیادہ تر انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا تعلق بھی ارائیں فیملی سے ہے. تو ہم نے پاکستان کے اندر آ کے انڈسٹری, یہاں پہ انڈسٹری کا قیام لایا ہے. اس کے علاوہ ہماری خاندانوں نے, اس کے علاوہ ہمارے ذمہ داری سے, اس کے علاوہ جو میاں منشا صاحب ہیں جو لاہور کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بے شمار یہاں پہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں مطلب بے شمار اپنا نام بنایا, اپنی پہچان بھائی, اور ابھی ان کا شمار جو ہے پاکستان کے جو ٹاپ 5 امیر ترین لوگ ہیں, بزنس ٹائکون ہیں, ان میں ہوتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے اپنا نام لگایا, اور بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس خاندان کا نام روشن کیا ہے. اور ہماری یہی توقع ہے کہ ہم اپنی برادری کو یہی کہ اپنی محنت سے اپنا مقام بنائیں. ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں, برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ محنت سے, دل لگی سے اور خدمت کے جذبے سے اپنا نام جو ہے وہ روشن کریں. آخر میں جیسا آپ نے کہا کہ زیادہ تر جو ارائی کمیونٹی ہے وہ فیصل آباد سے, اور فیصل آباد کے لوگ ویسے بھی بڑے ہنسمکھ ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ایک خاص لطیفوں کی وجہ سے, چٹکلوں کی وجہ سے بڑے مشہور ہوتے ہیں, شغل بازی کی وجہ سے. تو آج ایونٹ کے اندر بھی ہمیں ایسے لوگ ملے, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا, تو اپنی خاص ادا کی وجہ سے وہ بڑے فیمس ہیں. تو آخر میں پورے پاکستان بھر کی ارائی کمیونٹی کو کیا میسج دیں گے؟ یہ میسج ہے کہ جو ہے وہ جس طرح ہم ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کریں. تو یہی ہے کہ آپ ہمارے خاندان کا نام اس طرح سے روشن کریں کہ پاکستان کے لیے, مسلم امہ کے لیے جو ہے نا وہ اپنی خدمات زیادہ سے زیادہ دیں. اپنے فیملی کا نام تبھی روشن ہوگا جب آپ دوسروں کے لیے کوئی اپنا اچھا
اپنے کمیونٹی میں آپ جس جگہ پہ بھی ہیں, آپ ایک چھوٹی سی پوسٹ پہ ہیں, ایک بڑی سی, آپ ایک زمیندار ہیں, آپ ایک کاشتکار ہیں, ایک اپنا انڈسٹریلسٹ ہیں, جب پہ بھی پاکستان پہ بھی, جیسے آج کل پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو میرا یہی آپ کو پیغام ہے کہ آپ جس اپنے لیول پہ اپنی جس کیپیسٹی میں رہ سکتے ہیں تو اس میں دوسروں کی زندگی میں فرق ڈالیں اپنا, ایسے ہی ٹھیک ہے, تاکہ آپ ایک چھوٹی سی کسی بھی انسان کی زندگی کو کوئی روزگار کسی کو فراہم کر دیتے ہیں, کسی کو کوئی جانور لے کے اس کی کوئی روزگار کا, کسی کو کوئی سلائی مشین دے دیتے ہیں, کسی خاتون کو, کوئی بھی اپنا کام جو ہے نا وہ کسی کی زندگی میں یہی ہو سکتا ہے آپ کی بخشش کے لیے, آپ کے آخر جہاں میں آپ کے لیے بخشش کا باعث بنے, آپ کی کامیابی کا, آپ کے لیے جنت کا دروازہ یہ چیز آپ کو کھول دے. تو آپ باقی یہ نہیں کہ میرا رائیں برادری کے لیے, پاکستان کے سب لوگوں کے لیے, اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جب جس جگہ پہ ہیں کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد ہم جو ہے نا لیول پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کریں, لیکن آپ چھوٹا سا کام سے آپ کسی کی زندگی پہ فرق ڈالتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بچہ دیکھتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہے, ہمت رکھنے والا, آپ اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں. ایک بچے کا اگر آپ کی آمدن میں مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے, آپ اس میں سے 5-10 ہزار روپے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ نکال کے کسی کی تعلیم پہ ڈال سکتے ہیں, تو وہ یقین کریں صدقہ جاری رہے گا. آپ یہ مت سوچیں کہ یار میری تنخواہ ہے, میرے یہ 500,000, کوشش کریں کہ بیکاریوں کو پیسے دینے کی بجائے جو ہے نا وہ آپ کسی ایسے انسان کے لیے, کسی کو, جیسے چائنا میں مشہور ہے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے نہ دیں, اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سے سکھا دیں تاکہ وہ اپنا خود مختار ہو جائے, اور وہ جو ہے نا آپ کی ایک جو ہے نا باہر نکل آئے, غربت کی لکیر سے وہ اوپر آ جائے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے کوشش کرتے ہیں اپنے دیکھیں کہ آپ کس کی زندگی پہ کوئی اثر ڈال سکتے ہیں, کوئی افیکٹ ڈال سکتے ہیں, پازیٹیو ایک مثبت جو ہے نا اثر آپ اندر ڈال سکتے ہیں. اور یقین کریں کہ یہ نیکی آپ کی کبھی رائیگاں نہیں, جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دینے والے ہاتھ کو کبھی جو ہے نا وہ اس کو نیچے نہیں لے کے آتا, اس کو اوپر ہی رکھتا ہے. یہ میں اپنی زندگی کا اپنے تجربہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دوسروں کے اوپر خرچ کریں گے, جس کے لیے کوئی اپنا ٹائم, چلیں آپ کے پاس سم ٹائم آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, آپ کسی کو ٹائم دے دیں, کسی کو چیز سکھا دیں, جیسے آپ کا میڈیا کا پیشہ ہے, آپ کسی کو کوئی کمپیئرنگ سکھا دیں, کوئی کیمرہ مین کوئی چیزیں سکھا دیں, کوئی, تاکہ وہ جو بندہ جو ہے نا وہ نکل آئے. ہم اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے کام بائی کے بڑے کام بن جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. تمام عرفان صاحب کی گفتگو کے بعد ایک یہی ہمیں کرکس ملتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے, آپ کے پاس جو بھی ہنر ہے, وہ کوشش کریں کہ وہ آپ آگے جو ہے وہ ڈیلیور کریں, آگے ڈسٹریبیوٹ کریں, تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور تمام گفتگو کے بعد ایک آخری شعر کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور آج جو ارائی ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک چھوٹا سا ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جناح گارڈن میں جتنی بھی ارائی کمیونٹی ہے ان کو متحد کرنا, فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا, ان کو پہچاننا, اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے ان کا حل ڈھونڈنا. اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل اسکلز کے حوالے سے انہوں نے اکیڈمیز جو بنائی ہوئی ہیں, نہ صرف ارائی کمیونٹی کے لیے بلکہ دیگر برادری بھی جو اس سے مستفید ہو سکتی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اسی طرح یہ اس جناح گارڈن کی رہائشوں کی اور باقی بھی جہاں بھی لوگ جن کی اپروچ ہے ان کی خدمت اور کرتے رہیں. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.